الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے، کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے، یا انگلش میں کہیں تو ایگو کو آپ کی کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان میں جو ایک قسم کا ایگو اور غرور رہتا ہے اس کو صاف کرنا۔ تو خیر مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ بس اپنے شریعت پہ پابندی کریں، تقوی اختیار کریں، ہمیشہ اللہ کا خوف رکھیں، شریعت کی پابندی کریں، بس تزکیہ ہو سکتا ہے۔ مگر صوفیوں کے پاس کچھ عجیب سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ زکریا کاندھلوی کی کتاب تزکیہ و احسان میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بیان کروں۔ ایک دوسرا قصہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم والیوم 4 سے ہے۔ خیر پہلا قصہ زکریا کاندھلوی جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ اب گنگوئی میں ایک مقام تھا، وہاں پہ یو پی میں ایک مقام ہے گنگو، وہاں پہ ایک صاحب تھے ابو سعید گنگوئی۔ تو وہ تزکیہ نفس کے لیے یہاں سے انڈیا سے نکل کے افغانستان چلے گئے۔ وہاں پہ کوئی شہر ہے بلخ، وہاں پہ کوئی صاحب تھے نظام الدین بلخی، ان کے پاس چلے جا کے مہمان ہو گئے، اور ان صاحب نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی، چونکہ گنگوئی سے آئے تھے، چشتی سلسلے کے تھے، بہت ہی خاطر مدارت کی۔ اچھا چند عرصے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد، یہ شاہ ابو سعید یعنی ان کا دل بھر گیا، واپس جانے کے لیے ان کے پاس جا کے اجازت چاہی، تو انہوں نے بہت چاندی اور تحائف وغیرہ دی۔ تو ان صاحب نے ابو سعید، صاحب میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا تھا، میں پاکیزگی کے لیے آیا تھا، نفس کی پاکیزگی۔ تو اچھا ایسا کرو، وہاں پہ جو طویلا ہے جہاں پہ گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، جا کے وہاں پہ بیٹھو۔ تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں جہاں پہ جو کتے وغیرہ رکھے ہیں ان کی صفائی کرو، اور پھر تھوڑے 2-3 مہینے کے بعد بولتے ہیں وہاں پہ جو بنگن تھی صفائی کرنے والی، اس کو سامنے سے گزارتے ہیں، بولتے ہیں کہ اس کے اوپر جتنا گھوڑوں کا لید ہے، پاخانہ ہے، پورا اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ صرف 2 جوار کی روٹی دیتے تھے، اور میں یعنی جو وہ رہتا تھا، مجلس بیٹھتی تھی، مجلس میں بس دروازے کے باہر یعنی ان کی توہین کر کے وہاں پہ بٹھا دیتے تھے۔ خیر اسی طرح سے ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو واپس جانے کی اجازت ملتی ہے۔ احیاء العلوم کے والیوم 4 میں یہ قصہ ہے کہ بایزید بستامی تھی، انہوں نے اپنے کسی مرید کو کہا ایسا کر، اپنی داڑھی منڈی بھاؤ سب منڈا لے، کپڑے پہ نکال دے، ایک چادر باندھ لے، گلے میں ایک وہ جھولی رکھ لے، اس میں اخروٹ وغیرہ ڈالے، اور سامنے سے جو بھی آئے اس کو بولے کہ میرے کو ایک لات مارو، میں تیرے کو اخروٹ دوں گا۔ یہ ہمارے غزالی صاحب کا ہے۔ شبلی ان کا دوسرا طریقہ تھا، بولتے ہیں کہ بیوی بچوں سب کو جو نا چھوڑ دو، جنگل میں نکل جاؤ، تو تمہارے نفس کی پاکیزگی ہوگی۔ لا حول ولا قوت، یہ نفس کی پاکیزگی یہ ہندوؤں کے ویسا سادھو بننے کا طریقہ ہے۔ لا حول شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔